السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہمارا آج کا لیسن ہے تکبیر اولیٰ سے سلام تک میں ہم تکبیر اولیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے قیام کے بارے میں پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز نبوی کی عملی صورت پر ایک نظر ڈالیں گے اور پھر تکبیر اولیٰ سے باقاعدہ آج کے لیسن کا آغاز کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے قیام پہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی۔ اس کے بارے میں کچھ سوالات آئے ہیں، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھی، ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی ہے۔ ہاں، نوافل جو ہیں وہ کبھی بیٹھ کر بھی پڑھ لیے اور کبھی کھڑے ہو کر بھی پڑھ لیے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تو پھر قیام ہی کی حالت میں رکوع فرماتے تھے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یہی نوافل تو پھر رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا پہلی رکعت آپ نے بیٹھ کے پڑھی، بہت ساری قرات کی، اور جب 30 یا 40 آیات باقی رہ گئیں تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور 30 یا 40 آیات کی تلاوت مکمل کی، اور پھر قیام ہی کی حالت سے رکوع فرمایا، اور دوسری رکعت جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھی۔ پہلی رکعت اس لیے بیٹھ کر پڑھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری بڑی بڑی صورتیں جو ہیں وہ نوافل میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف رخ کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھاتے، اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی جانب کرتے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ پھر آپ دعائے استفتاح پڑھتے، اور ایک دعائے استفتاح پر دعام نہیں کرتے تھے بلکہ آپ بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ابھی بات ہوگی۔ ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے، جب سورۃ الفاتحہ ختم ہو جاتی تو آمین کہتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لمبی، کبھی چھوٹی اور کبھی درمیانی صورتیں پڑھتے۔ فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے، باقی رکعات میں آہستہ قرات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز میں پہلی رکعت
دوسری سے قدرے لمبی ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح رفع الیدین کرتے، جس طرح نماز شروع کرتے وقت اور اللہ اکبر کہتے ہوئے حالت رکوع میں چلے جاتے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کے اوپر یوں رکھتے جیسا کہ انہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں، اپنی کمر ہموار رکھتے اور سر کو کمر کے برابر اس طرح رکھتے کہ وہ نہ اونچا ہوتا اور نہ جھکا ہوا ہوتا، یعنی بالکل سیدھا ہوتا، کوئی چیز رکھی جائے تو نہ گرتی، اور سبحان ربی العظیم کہتے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ جب آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ربنا ولک الحمد کہتے۔ اس حالت میں آپ قدرے زیادہ دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ اس موقع پر آپ رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر سجدہ کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب رکھتے۔ حالت سجدہ میں اعتدال اور اطمینان کا خاص خیال رکھتے۔ پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکاتے، ہتھیلیوں پر بوجھ ڈالتے اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھتے، یعنی زمین پر بچھاتے نہیں تھے، ٹکراتے نہیں تھے۔ اپنے بازوؤں کو بدن سے الگ رکھتے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے اونچا رکھتے، یعنی آپس میں ملاتے نہیں تھے۔ حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر مبارک اٹھاتے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان پورے کر دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاتے اور اسی طرح کرتے جس طرح پہلے سجدے میں کیا تھا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سر مبارک اٹھاتے اور قدموں کے اگلے حصوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے علاوہ اپنے گھٹنوں اور رانوں سے اٹھتے وقت سہارا لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کھڑے ہو جاتے تو قرات شروع کرتے اور پھر دوسری رکعت اسی طرح پڑھتے جس طرح پہلی رکعت پڑھتے تھے۔ پھر تشہد اول کے لیے یوں بیٹھتے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر، یعنی دو سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھتے تھے کہ دایاں جو ہاتھ ہے وہ دائیں ران کے اوپر ہوتا تھا اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی کے ساتھ ملا کر حلقے کی شکل بنا لیتے تھے، ایسے دائرے کی شکل نا۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس پر نظر رکھتے، پھر اتحیاتو پڑھتے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے تکبیر اولیٰ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے تشہد کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے۔ اس موقع پر آپ رفع الیدین بھی کرتے تھے اور تیسری پھر چوتھی رکعت ادا کرتے۔ یہ دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں سے مختصر ہوتی تھیں کیونکہ آپ ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آخری تشہد میں اس طرح بیٹھتے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر
دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے قدم باہر نکال لیتے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور زمین پر بیٹھ جاتے، پھر درود شریف پڑھتے۔ پھر آپ آخر میں جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنوں اور دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرماتے اور وہ دعائیں کرتے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ پھر آپ دائیں جانب اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے۔ جب دائیں جانب سلام پھیرتے تو چہرہ جو ہے وہ مکمل دائیں جانب کر لیتے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو چہرہ جو ہے وہ مکمل بائیں طرف کر لیتے تھے۔ جب آپ سلام پھیر لیتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ کلمات کہتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ تھی نماز نبوی کی عملی صورت، اس پر ہم نے ایک نظر ڈالی۔ آئیے اب تکبیر اولیٰ سے ہم آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کریں یا کانوں تک، کانوں کو چھونا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ ترجمہ ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، کچھ روایات میں ہے کہ کانوں تک اٹھائے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں اور نہ انگلیاں ملائیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کانشیس نہیں ہو جانا کہ آپ ہاتھوں کو اکڑا رہے ہیں یا انگلیاں بہت چپکا رہے ہیں یا بہت ہی دور دور کر رہے ہیں، بلکہ نارمل طریقے سے رکھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ دھیان جو ہے وہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے، خشوع رہے نماز میں۔ پھر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بلند فرماتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہتھیلیوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے یا کانوں تک۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں اور عورتیں ان سے کم یا زیادہ، دونوں ایک برابر اٹھائیں گے۔ یعنی ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں یا کچھ اور فرق۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ حضرت سیدنا حلب طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا،
یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، اس کی بیک سائڈ پر اس طرح رکھی. آگے بتایا جا رہا ہے اس طرح رکھی کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے یعنی دائیں ہاتھ کے جوڑ اور کلائی کے اوپر ہو. یعنی دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہوگی. اسی طرح دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہوگی، اور یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر باندھنے ہیں. بالکل نارمل اور نیچرل کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ جسم اکڑا کے ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر بہت ہی اوپر باندھ لیے جائیں اور یا پھر بہت ہی نیچے ان کو باندھا جائے. یہاں ہمیں یہی سمجھ آئی کہ ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی پر آ جائے، اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے، دونوں ہاتھوں کو، تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. رہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب یہ روایت کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے. یعنی ہتھیلی کے اوپر جو ہتھیلی ہم نے ملا کر ہاتھ باندھنا ہے نا، یہ کہاں باندھا جائے؟ ناف کے بھی نیچے. تو اسے امام بہقی اور حافظ ابن حجر رحم اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ضعف میں، اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. عورتوں اور مردوں کی حیت نماز پہ کوئی فرق نہیں، یعنی ان کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد جو ہیں وہ ناف کے بھی نیچے زیر ناف باندھیں، اور عورتیں جو ہیں وہ سجدہ کرتے وقت زمین پر بالکل ہی چپک جائیں، اور مرد جو ہیں وہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں. یہ دین میں دخل اندازی ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے نماز کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی حیت ہے، ایک ہی طریقہ ہے. سب کا قیام، رکوع، قیامہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں جو ہیں وہ بالکل یکساں اور برابر ہیں، ایک جیسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. جو بھی فرق بتائے جاتے ہیں وہ ضعیف احادیث سے لیے جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کی دعائیں صحیح بخاری میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، یعنی تکبیر اولیٰ پڑھنے کے بعد تھوڑی خاموشی کے بعد قرات شروع کرتے. بس میں نے کہا، میرے بابا آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا
کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے، یعنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں فاصلہ کر دے، دور ہو جائیں دونوں، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں اپنی بخشش کے پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ آئیے اس دعا کو پھر سنتے ہیں اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ میں سے بہت سوں کو یہ پہلے سے حفظ ہوگی اور آپ پڑھتے ہوں گے۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعائے استفتاح تھی، جیسا کہ ہماری پہلے بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعائے استفتاح پر دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دعا یا ایک سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور دعائے استفتاح ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا، ساری تعریف اس کے لیے ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کو آپ بھی یاد کر لیجئے گا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کہا جاتا ہے جب اس شخص نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو میں نے اس دعا کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی عادت جو ہے بنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آئیے ایک اور دعائے استفتاح دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے اس کو بھی سنتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ ایک اور دعائے استفتاح ہے، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ترجمہ ہے، تمام تعریف اور حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ بہت ہی پاکیزہ ہے اور برکت والا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے
دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے۔ دعائے استفتاح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور دعائے استفتاح کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، دعائے استفتاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگتے تھے، اس کے لیے تعوذ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ایک دعا یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ ہے: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کی شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے اور اس کی پھونکوں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما قرات الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی آہستہ پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں، یعنی ان کا اتفاق ہے کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے، یعنی وہ سب متفق ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ زور سے نہیں پڑھنی بلکہ آہستگی سے دل میں پڑھنی ہے۔ لہٰذا ہم بھی جب تنہا نماز پڑھیں گے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے اگر نماز میں جمائی آ جائے تو ہر ممکن ہر حال میں اسے روکا جائے، پوری کوشش کی جائے، اور اگر نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھا جائے اور آواز بلند نہ کی جائے۔ جمائی لیتے ہوئے بھی کئی لوگ آواز نکالتے ہیں نا، کیونکہ ایک تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز میں خشوع نہیں رہتا، اور دیکھنے والے پر بھی بہت ہی برا تاثر پڑتا ہے اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے جمائیاں لے اور ساتھ میں آوازیں بھی نکالے۔ الحمدللہ ہمارا اس دفعہ کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی دفعہ ہم نماز اور سورۃ الفاتحہ سے اپنا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔